بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انہی کی زندگی کے اہم واقعات حالات بتائیں گے۔ میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو توجہ اور انتہائی دھیان سے آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح تک اثر کرے۔ ایک مرتبہ کسی یہودی کے مکان کے قریب آپ نے کرائے پر مکان لے لیا اور آپ کا حجرہ یہودی کے دروازے کے قریب تھا۔ چنانچہ یہودی نے دشنی میں ایک ایسا پرنالہ بنوایا جس کے ذریعے پوری گندگی آپ کے مکان پر ڈالتا رہتا اور آپ کی نماز کی جگہ ناپاک ہو جایا کرتی، اور بہت عرصہ تک وہ یہ عمل کرتا رہا، لیکن آپ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک دن اس یہودی نے خود ہی آپ سے عرض کیا کہ میرے پرنالے کی وجہ سے آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا، پرنالے سے جو غلاظت گرتی ہے اس کو جارو لے کر روزانہ دھو ڈالتا ہوں، اس لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہودی نے عرض کیا، آپ کو تو اتنی اذیت برداشت کرنے کے بعد بھی کبھی غصہ نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا، خدا تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو لوگ غصے پر قابو پا لیتے ہیں نہ صرف ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ ان کو ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر یہودی نے عرض کیا، یقیناً آپ کا مذہب بہت عمدہ ہے، کیونکہ اس میں دشمنوں کی اذیتوں پر بھی صبر کرنے کو اچھا کہا گیا ہے، اور آج سے سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ کو برسوں سے ترش اور میٹھی چیزیں نہیں کھاتے تھے اور رات کو سادہ روٹی خرید کر افطار کر لیا کرتے۔ ایک مرتبہ بیماری میں گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تو بازار سے گوشت خرید لائے، لیکن کسائی نے ایک شخص کو آپ کے پیچھے اس غرض سے بھیجا کہ یہ دیکھو کہ آپ گوشت کا کیا کرتے ہیں۔ آپ نے کچھ دور چل کر گوشت کو سونگھ کر فرمایا، اے نفس، سونگھنے سے زیادہ تیرا حصہ نہیں ہے، اور یہ کہہ کر وہ گوشت فقیر کو دے دیا۔ پھر فرمایا، اے نفس، میں تجھے کسی دشمنی کی وجہ سے اذیت نہیں دیتا بلکہ تجھ کو صبر کا مرتبہ حاصل کرانے کے لیے ایسا کرتا ہوں تاکہ تو اس کے بدلے تجھے لازوال نعمت حاصل ہو جائے۔ اور پھر فرمایا، یہ مثال میری فہم سے بالا تر ہے کہ جو شخص 40 دن تک گوشت نہیں کھاتا اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، جبکہ میں نے 20 سال سے گوشت نہیں چکھا اور میری عقل میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی بلکہ کچھ زیادتی ہی نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ اس شخص نے پورے کا پورا کسائی سے آ کر بیان کر دیا جس نے اس کو آپ کے پیچھے لگایا تھا۔ حضرت مالک بن دینار بصرہ میں 40 سال قیام کے باوجود کبھی ایک کھجور بھی نہیں کھائی، اور لوگوں سے فرمایا کہ میں نے کبھی کھجور نہیں کھائی۔ نہ کھانے سے نہ تو میرا پیٹ کم ہوا اور نہ میرا پیٹ بڑھ گیا، لیکن 40 سال کے بعد ایک مرتبہ کھجور کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو فرمایا، اے نفس، میں تیری خواہش کو کبھی تکمیل نہ ہونے دوں گا۔ اور پھر جب خواب میں آپ کو کھجور کھانے کا اشارہ ملا اور یہ فرمایا گیا کہ نفس پر پابندی ختم کرو، تو آپ نے بیداری کے بعد نفس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس شرط کے ساتھ تیری تمنا پوری کر سکتا ہوں، تو 1 ہفتے تک مسلسل روزے رکھے۔ چنانچہ نفس کشی کے لیے ہفتہ بھر کے روزے رکھے اور اس کے بعد کھجوریں خرید کر مسجد میں لے گئے، مگر وہاں کھانے سے قبل ایک لڑکے نے اپنے باپ کو آواز دے کر کہا کہ مسجد میں کوئی یہودی آ گیا ہے۔ اس کا باپ یہودی کا نام سنتے ہی ڈنڈا لے کر دوڑا، لیکن آپ کو شناخت کر کے معافی طلب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے محلے میں دن میں یہودیوں کے سوا کوئی نہیں کھاتا اور سب روزہ رکھتے ہیں، اس لیے بچے کو آپ کے یہودی ہونے کا شبہ ہوا، آپ اس کی خطا کو معاف فرما دیں۔ یہ سنتے ہی آپ نے جوش میں آ کر فرمایا
کہ بچے کی زبان غیبی زبان ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا بغیر کھجور کھائے ہوئے تو آپ نے یہودیوں میں شامل کر دیا، اور اگر کھا لیتا تو نامعلوم کفار سے بھی زیادہ میرا برا انجام ہوتا، لہٰذا قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب کبھی کھجور کا نام نہیں لوں گا۔ حضرت مالک بن دینار کے چند ارشادات۔ آپ نے فرمایا اس دنیا سے پرہیز اس لیے ضروری ہے کہ اس نے علماء کو بھی اپنے تابع بنا لیا ہے۔ فرمایا جو لغو باتیں زیادہ کرتا ہے اور عبادت کم، اس کا علم قلیل، قلب اندھا اور عمر رائے گاہ ہے، کیونکہ میرے نزدیک اخلاق سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ آج میں اس سلسلے کو یہیں اختتام کرتا ہوں، کل پھر حضرت مالک بن دینار کی شخصیت کے بارے میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں۔ شکریہ۔